الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تفسیر القرآن الکریم سورۃ آل عمران آیت نمبر 3 لیکچر نمبر 109 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ الکتاب نزل علیک الکتاب، الکتاب کامل قرآن، صرف یہی کامل کتاب، صرف یہی۔ نزل آہستہ آہستہ اتارنا، دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں قرآن مقدس 23 سالوں میں مکمل نازل ہوا، اور کافروں کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ ایک دم ہی پہلے انبیاء کی طرح پوری تورات، انجیل، تختیاں کیوں نہ اتاری گئی۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 32، وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ سورۃ فرقان، سورۃ نمبر ہے 25، پارہ نمبر 19۔ رات ہم نے تراویح میں بھی یہ سورت سنی۔ کافروں نے کہا اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، یعنی جس طرح تورات، انجیل، زبور وہ سب مکمل کتاب نازل، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھیں۔ ہم نے اسے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا۔ اللہ تعالی نے پھر اس کا جواب دیا، ہم نے حالات اور ضروریات کے تحت 23 سالوں میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مقدس نازل فرمایا تاکہ اے پیغمبر تیرا بھی اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور خوب ذہن نشین ہو جائے اللہ کی یہ کتاب، جس طرح فرمایا ایک اور مقام پر سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ 106 نمبر آیت، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھے۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے وقفے وقفے سے اتارا۔ اس قرآن کی مثال بارش کی طرح، بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، یہ دونوں سوئے ہوئے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب بارش آرام آرام سے نازل، اور جب تیز ترین بارش ہوتی ہے تو طغیانی آتی ہے اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، نمبر 3 بالحق، نمبر 3 اس کا سچا، قرآن کا سچا ہونا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا مراد ہے، بالحق ساتھ حق کے، یہ بالکل سچی کتاب
اور آسمان سے اتری ہوئی، کیونکہ مکہ کے مشرک اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے۔ پھر فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلے کتابوں کی جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں، اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں، اس میں بھی جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، اس میں بھی جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہ ہوتی تو پھر اس میں بے بہا اختلاف پایا جاتا۔ ایک خبر یہ ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا، اور یہ بشارت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ دیکھیے سورۃ اعراف آیت نمبر 157، بڑی خوبصورت آیت کریمہ، سورۃ اعراف نامہ پارہ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 157۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ ایسے رسول، نبی اور امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ ہے تصدیق کرنے والی بلال، یہ ہے تصدیق کرنے والی کتاب۔ یہ باتیں تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں، لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر لائے بغیر ایمان نجات ہی ممکن نہیں۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی جو اپنے اپنے نبیوں کی شریعتوں پر عمل کرتے ہیں اور زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پا لیا ہے، اب مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا دیکھ لیا۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے نا، نجات نہیں ہو سکتی۔ نجات کا ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کہتے ہیں سارے ادیان، عیسائیت، یہودیت، ہندو مذہب، مجوسیت، یہ سب وحدت ادیان جسے کہا جاتا ہے، ایک دین، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ وحدت ادیان نہیں، صرف ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کی تعریف پیغمبر نے کیا فرمائی؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کی توحید اور اسلام پر دین، اسلام کو دین مانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبی نہیں مانتے، عیسائی عیسائی رہتا ہے، یہودی یہودی رہتا ہے، نجات ممکن نہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ بات وہ بری ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا۔ اب ہمارے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی والے، بیٹی والے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹی والے کسی گھر جا کر کہیں نا کہ میں اپنا رشتہ آپ کے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، کہیں گے کتنا گندا آدمی، اور گندے لفظ استعمال کرے گا اس کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ الزام لگائے گا، سبحان اللہ۔ اور شریعت کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ لے کر ابو بکر کو جا کر کہتے ہیں، بزرگ ہیں ابو بکر عمر میں، کہتے ہیں میری بیٹی سے آپ نکاح کر رہے ہیں۔ شریعت کے اندر یہ، اسلام کے اندر یہ،
اور ابو بکر خاموش ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر کو غصہ آتا ہے کہ کیوں نہیں اس نے نکاح کیا. جب حفصہ کا نکاح رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، پھر ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے خبر تھی ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا تھا، میں نے اس لیے نبی کا راز بھی رکھا اور چپ بھی رہا کہ پیغمبر علیہ السلام کا رشتہ جائے گا تو مجھ سے تو بہت بہتر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے افضل. یعنی مثال شریعت اس کو برا نہیں کہہ رہی، اچھا تصور کر رہی ہے کہ بیٹی جوان ہے تو رشتے کے لیے کہا جائے کہ آپ کا بیٹا بھی جوان ہے تو رشتہ نہ کر لیں آپ اس میں. لیکن ہمارے اس ہندوانہ معاشرے میں میں لے کر جاؤں بیٹی والا ہو کر بات کروں، انہیں بات کرنی چاہیے تو پھر آگے بات چلے گی. یہ اب اچھائی کیا چیز ہے جس شریعت اچھا کہے، برائی کیا چیز ہے جسے شریعت برا کہے، وہ برائی ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں. وہ بوجھ اور توق کیا تھے؟ سابقہ شریعتوں کے، مثلا جان کے بدلے جان، قتل ہی ہونا ہے، دیت نہیں ہو سکتی. شریعت میں معاف کرنا. ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب میں ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، اس کا پھر کیس چلا، پھر اس کا فیصلہ ہو گیا، پھر اسے قتل کے آرڈر ہو گئے. وہاں تو قتل کے بدلے قتل ہے. تو وہ کئی بھائی تھے تو اسے لے آئے اس کے ہاتھ باندھ کر، اور وہ عالم قاضی باقاعدہ درس دیتے ہیں کہ جہاں حد کا نفاذ ہو 40 سال اگر بارش ہوتی رہے وہ برکتیں نہیں اتر سکتی جو ایک حد لگانے سے زمین پر اترتی. وہ درس دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. پھر جو مقتول کے وارث ہیں ان سے جا کر کہتے ہیں آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں تو اس کی گردن بچ جائے گی، اور ہم گردن اتار دیں. تو وہ سب سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی گردن اتارو، اس نے ہمارے والد کو بے وجہ قتل کر دیا تھا. سب نے، سب سے چھوٹا جو بھائی تھا جب وہ جلاد کے اتر کر تلوار لے کر آیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ ٹھہرو. سارے حیران رہ گئے. وہ سیدھا وہاں آیا، اس بندے کو کہا تم نے میرے والد کو قتل کیا تھا نا؟ اس نے کہا قتل کیا تھا، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. اس نے کہا جا میں نے معاف کیا، جا میں نے معاف کیا. تو لوگوں نے سراہا، پھر اس کے ہاتھ کھول دیے وہیں پر. پھر اس نے معافی مانگی، ایک بیٹے سے، دوسرے سب سے. یعنی پہلی شریعت کا توق کیا تھا؟ وہ قتل کر دیا، اب اس کی گردن ہی اترے گی، معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. اب کیا ہے کہ چلو جی دیت دے، قتل کے بدلے دیت دے دیتے ہیں، دیت ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ دیت ادا کی. پچھلی شریعتوں کا توق اور بوجھ کیا ہے؟ جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی کینچی سے کاٹتے تھے کپڑے کو. نیا سوٹ ہے، اب یہاں پر بچے نے کر دیا ہے، اسے پکڑ کے کپڑا کاٹنا پڑے گا. اور ہماری شریعت میں کتنی آسانی، پکڑ کے دھو لو اس کو. شریعت اسلامیہ بہت آسان ہے. جس طرح قصاص میں دیت اور معافی بھی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا، آسان دین، اور قرآن بھی آسان. لیکن امت نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے بہت مشکل بنا دی. ہمارے ہاں اب یہ رسم ہے، اب یہ رسم ہے، اب مرنے کی رسم، اب جینے کی رسم. مرنا بھی آسان نہیں. اس وقت کے مسلمانوں کی اکثریت، غریب آدمی مر جاتا ہے بیچارہ، اسے فکر ہوتی ہے برادری آئے گی، روٹی کھلانی ہے، 10,000 دینا بشیر صاحب میں نے روٹی کھلانی. قرض لے کر انہیں روٹی کھلاتا. کیوں؟ رسم ہے، رسم ہے. پچھلے دنوں میرے سسر فوت ہوئے تھے، تو وہاں پر جب پہنچے تو بڑا ان کا جو داماد تھا اس نے کہا جی کل کتنے بجے روٹی دینی ہے؟ تو میں تو انتظار میں تھا کہ شام کو جنازہ پڑھ کے آئیں گے تو فیصلہ روٹی کا ہی ہونا ہے، اور کوئی نہیں ہوگا کہ مر گیا اس کو کوئی دعا کر دے. میں نے کس چیز کی روٹی جی؟ ایسے ہی میں نے پوچھا کس چیز کی روٹی؟ کہنے بھی بزرگ
بزرگوں کی روٹی ساری برادری نے اکٹھا ہونا ہے، سید اتنا بڑا خاندان ہے، پورا کنبہ اٹھ کر آئے گا، سینکڑوں لوگ کھانا نہیں دینا ہے۔ تو میں نے کہ ابا جی فوت ہوئے ہیں یا ان کا ولیمہ ہو رہا ہے، ایسے ایسے سیدھا سیدھا۔ میں نے ان کے بیٹا جو تھا اس کو میں نے سمجھایا یہ شریعت میں جائز نہیں، جو تم نے یہاں خرچہ کرنا ہے وہ مسجد میں پنکھا لگا دو جا کے، یہاں میں لوگوں کو گناہ کا کام ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں مرنے والے کے گھر جا کر روٹی کھانے کو، کھانا کھانے کو ہم نوحہ تصور کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والے کی صبح ابن ماجہ میں آپ نے حدیث سنی کہ اسے تار کول کا، یہ تار کول یہ کل یہاں لگی ہے نا سڑک پر، چمک جائے نا گرم گرم، اس کی لباس اور اوپر آگ کے شعلوں کی قمیض، تار کول کو آگ لگاؤ نا بجھتی نہیں، وہ جلتا ہی، وہ لباس پہنایا جائے گا نوحہ کرنے والے کو۔ اور نوحہ کرنے والوں کے اندر شامل کون ہے؟ میت کے گھر کھانا کھانے والے۔ تو وہ بیٹے نے بھی کہا کہ میں تو نہیں یہ نہیں کرتا، بالکل جیسے بھائیان کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا کھانا وانا۔ اس نے ایسے ناک پکڑ کر کہا کہ یہ ناک کٹ جائے گی، یہ ہے رسم و رواج کہ ساری برادری ساری عمر کھایا ہے تو، اور اب کھلانے کا وقت آیا تو کہتے جو شریعت میں جائز کوئی نہیں۔ لوگ کیا کہیں؟ لوگوں کے ڈر سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، نہ کہ کھانا کھا کر آئے گھر سے، ہاں کوئی دور دراز سے آیا ہے اور وہ کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے شہر میں گاؤں میں، تو وہ اس گھر میں کھانا کھائے کہ مجبوری ہے۔ ایک وقت کا کھانا صرف میت کے گھر والوں کو دینا چاہیے، جس وقت کفن دفن میں وہ مصروف ہو، بس اس وقت انہیں پکانے کا وقت نہیں ہوتا، بچے ہیں چھوٹے یہ وہ، ان کو اس کے بعد شام کو وہ خود پکائیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا سو لوگ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، آمنوا بھی وعزروا، اور ان کی مدد کرتے ہیں، ونصروا واتبعوا النور، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں، الذی انزل معہ، جو ان پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا۔ ایسے لوگ فلاح پانے والے۔ اب کامیابی کس بات پر ہے؟ کامیاب کون ہوں گے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کی پیروی کرنے والے۔ رسالت محمدیہ پر جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ناکام ہوں گے، اور مراد کامیابی آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں کوٹھی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلے بھی ہیں، ہر چیز ہے، یہ میں بڑا کامیاب انسان، لیکن ایک سکون نہیں ہے، سکون نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، زیادہ پیسے ہو جائیں تو۔ ایک مرتبہ میں اعتکاف میں تھا، بہت سال پہلے کی بات، کچھ پیسے آئے تو میں نے ذمہ دار شخص کو کہا جی یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں۔ تکڑے آدمی تھے، وہ گئے بینک میں، واپس آئے، کہتے شاہ صاحب خطرہ ہی لگا رہا، پسینے ہی چھوٹ گئے، کوئی بندہ آ جائے گولی مار کے پیسے چھین کے لے جائے۔ امیر آدمی ویسے ہی ڈر جاتا، جتنے زیادہ پیسے اسے رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ اور جو اللہ کا بندہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس آخرت کی کامیابی، دنیا تو کٹ ہی جائے گی نا، یہ کرونا دیکھ لو نا کیسے عذاب بنا ہوا، تیسری لہر آئی ہے، کہتے ہیں خطرناک ترین۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، صحت والی زندگی دے۔ مغربی اور یورپی جو ممالک ہیں اور وہاں کے لوگ ہیں، کیا وہاں پر فقیر لوگ نہیں ہیں، گورے غریب نہیں ہیں؟ سب کچھ وہاں خودکشیاں نہیں ہوتی، لوگ اپنے آپ کو نہیں مار دیتے، بندوق اٹھا کر مسجدوں میں آ کر مسلمانوں کو نہیں قتل کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں، کامیاب آپ لوگ ہیں جن کی نگاہ اللہ پر اور آسمان پر ہوتی ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالی نے اتارا، وہ کیا ہے؟ قرآن، قرآن، فرقان، یہ وہ خبریں۔ ہاں، اور جو سورۃ مائدہ کے اندر 15 نمبر آیت، سورۃ مائدہ 15 نمبر آیت ہے، اس کے اندر بھی ایک نور کا ذکر ہے، جہاں سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور
وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور بعد کتاب آ چکی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اہل شرک نور من نور اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور۔ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم، قرآن کریم، جس کی واضح دلیل اگلی ہی آیت دیکھیں، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ تعالی۔ اگر یہ الگ الگ چیز ہوتی، نور الگ اور قرآن الگ، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن، تو اگلی لفظ کیا ہونا چاہیے تھے؟ یہدی بہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ اگر پیچھے دو ہوتے گرامیٹیکلی بہم اللہ دو کا ذکر ہونا چاہیے، آگے بہ اللہ آ رہا ہے تو دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ وہ نور من نور اللہ ہے، یہ اہل بدعت کا کام ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، بس یہی آیت پوری کرتے ہیں، دو باتیں رہ گئی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، بس یہی بات۔ اس سے مراد کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل سے مراد جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور دونوں ہی کتابیں اصل شکل میں موجود ہیں۔ یحرفون الکلم، وہ تبدیل کر دی گئی ہے، عیسائیوں نے بھی یہودیوں نے بھی، بائبل جو ہے تبدیل ہو گئی ہے۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، 5 کتابوں کو تورات، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے انزل التوراۃ والانجیل، لیکن انہوں نے ساری انجیل اور تورات۔ اب اللہ نے قرآن مجید، رات ہی ہم نے سورت سنی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرق کر دینے والی حق اور باطل میں، یہ وہ قرآن نازل فرمایا اللہ کریم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔